سور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ سور کے نام سے لوگوں کو نفرت ہے. اگر میں بار بار بھی سور کہوں تو عورتیں منہ کو دوپٹہ لگائیں گی کہ کون سا مولوی اٹھا کر لائے سور کیوں کر رہا ہے. سور کے نام سے بھی ہمیں نفرت ہے. لیکن رسول اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن کالے سور کی شکل میں. اور یہ کب فرمایا؟ علامہ عثمان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سنیے وہ کیوں فرمایا. رسول اللہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. حضور کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا وہ دیہات میں تھا. جس کا انتقال ہوا وہ دیہات میں تھا. اس کا جوان بیٹا جب دیکھا کہ کوئی نہ غسل کرنے دینے والا ہے، نہ کفن پہنانے والا ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا ہے، میرا باپ مر گیا، تو وہ حضور کے پاس آیا، رونے لگا. روتے روتے جب اس کا حال برا ہوا تو میرے کریم آقا کو، حضور کی عادت تھی کسی کا رونا ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا، سرکار سے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا. میرے آقا نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے کہا آقا میں کیا کروں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سرکار میرا باپ مر گیا ہے اور ہم دیہات میں رہتے، گاؤں میں رہتے چھوٹے سے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، نہ غسل دینے والا ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا ہے، بندہ پرور غریب پرور، آقا اسی لیے رو رہا ہوں. سرکار نے محفل میں نظر دوڑائی اور فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، تم دونوں جاؤ، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور دفن کرو. اب دونوں اٹھے. یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں جو سب سے افضل لوگ تھے دو، ان کو اٹھا. ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، ان کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب. اور عمر ابن خطاب کون؟ جن کا ذکر توریت میں، جن کا ذکر انجیل میں، جن کا ذکر زبور میں، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن کے اندر کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے. یہ فرق ان دونوں بزرگوں کو بھیجا. بھائیوں، غوث پاک غریب نواز ابدال اقطاب جن کی جوتیوں کو سر پہ رکھنے میں فخر محسوس کرے، وہ صدیق عمر ہے. وہ صدیق. کل جو لوگوں نے کہا عشق رسول پہ بات کر، تو میں نے کہا لوگ کیا عشق، بلکہ یہ کہا کہ صدیق اکبر کے عشق رسول پہ بات کر. میں نے کہا لوگ کیا باتیں کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے عشق رسول پہ بات کر. اویس کرنی کا نام سنا ہے؟ اویس کرنی کا نام سنا ہے؟ کتنے بڑے عاشق رسول تھے اویس سے کرنی. میں نے کہا اویس کرنی کا عشق میرے ابو بکر صدیق کے عشق کا ایک ذرہ ہے. تو جب جس کا ذرہ ایسا ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ سے محمد قادری صاحب درود شریف پڑھیں. حضرت مولانا سے محمد قادری صاحب ہمارے برادر عزیز جے پور سنی دعوت اسلامی کے نگران تشریف لائے. استقبال پاک اینڈ کی طرف جائے، توجہ سے سن لیں. آپ میں نے کہا تھا کہ سردی کے موسم کی وجہ سے امتحان میں نہیں رکھیں گے، لیکن توجہ یہ آپ برا مت ماننا کہ میں اویس کرنی کے عشق کو صدیق اکبر کے عشق کا ذرہ کیا. میرے پاس اس کا ثبوت ہے، آپ کے سامنے میں بھی حدیث پڑھ دوں گا. بتاؤ جب اویس کا عشق کیسا ہے کوئی ثانی؟ عشق اویس جب ہے تو عشق صدیق کیسا ہوگا؟ صدیق اکبر کا عشق کیسا ہوگا؟ اب میں نے جو ذرہ کا اس لیے کہا کہ آقا فرماتے ہیں کہ ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور اکیلے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عشق رسول کا نام. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. عشق رسول کا نام ہی تو ایمان ہے. تو پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں ہو. جب دونوں برابر نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب پوری امت کا عشق ایک پلڑے میں اور تنہا صدیق اکبر کا عشق ایک پلڑے میں. تو وہ وہاں کون سا عشق ہے پوری امت میں؟ ارے غوث اعظم کا عشق رسول بھی اسی میں سمٹ آ گیا، غریب نواز کا عشق رسول بھی اسی میں سمٹ آ گیا، سعدی، رازی، جرمی، غزالی کا عشق رسول بھی اس میں سمٹ آ گیا. ارے اویس کرنی اور بلال حبشی کا عشق بھی اس میں سمٹ آ گیا. لوگ صدیق کو سمجھتے کیا ہے؟ لوگ صدیق کو سمجھتے کیا ہے؟ جب غوث اعظم سمجھ میں نہیں آ سکتے تو صدیق اکبر کیسے سمجھ میں؟
صدیق اکبر کیسے سمجھ گئے؟ ارے صدیق اکبر کو سمجھنے کا اپنا کام نہیں ہے، جنہوں نے سمجھا انہوں نے آواز لگائی، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اویس کرنی صدیق اکبر کے خادم کا نام ہے۔ کیا سمجھتے لوگ؟ سمجھتے کہ اس صدیق اکبر کو اور اس فاروق اعظم کو سرکار نے کہا تم دونوں جاؤ، یہ بات کی تم دونوں جاؤ، جا کر کے اس کو علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں، علامہ عثمان ابن حسن کا حوالہ دے دیا، نیٹ پہ دیکھ لیں جا کر کے، آپ کو مفہوم یہی ہوگا، الفاظ الگ ہو سکتے۔ سرکار نے کہا تم دونوں جاؤ اور اس کا جنازہ پڑھا دو اور دفن کر دو۔ دونوں بزرگ آئے، اب نہلانے کے لیے جیسے منہ سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ جو مردہ تھا اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا۔ دونوں تو رو پڑے، رونے لگی، وہ آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اس کے بیٹے سے کہا کہ تم جلدی جاؤ سرکار سے عرضی لگاؤ کہ حضور یہ تو اب اس کو ہم کیسے غسل دے، اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا۔ آقا خود تشریف لائے، صحابہ آئے، سرکار آئے تو حضور رو پڑے کیونکہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا۔ جنازے میں چہرے بدلتے ہیں، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارت۔ جس دن یقین آئے گا نبی کی بات پر اس دن موت سے کبھی نہیں ڈرو گے۔ حضرت بلال حبشی پوری زندگی روتے رہے، نبی کے وصال کے بعد روتے رہے روتے رہے روتے رہے، حتیٰ کہ مدینہ چھوڑ دیا، روتے روتے ملک شام میں رہنے لگے۔ جس دن انتقال کا دن آیا اس دن ہنس رہے تھے، مسکرا رہے، بیوی پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، پوری زندگی روئے نبی کے لیے اور آج ہنس رہے، اور بیوی کہتی واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم ہائے غم ہائے غم۔ چپ، کیا غم کی بات کرتی ہے؟ جب یہ روح نکلے گی تو یار سے ملاقات ہو جائے گی۔ یقین دیکھو، یہ روح نکلے گی، یار کل ہم ملیں گے اپنے یار سے، جس کے لیے روتے تھے اس کو بے ہی۔ اور میرے امام اس میں کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی۔ ایک جگہ میں نے کہا قبر میں اپنے جو مزے ہوں گے انشاءاللہ پھر وہ مزے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں غار میں سو گئے تو اللہ نے ان کی نیند کا اتنا خیال کیا کہ سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت سورج کا رستہ بدل دیا تاکہ کرنے نہ جائے اندر کرنے، ان کی نیند پر اثر نہ پڑے، تو سورج کا رستہ کسی کے لیے بدلا؟ ان جوانوں کے لیے بدلا۔ کن کے لیے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے غار میں سو گئے۔ ارے عیسیٰ کو امتی غار میں سو جائے وفا کی وجہ سے تو اس کی نیند کا اتنا خیال کیا جاتا ہے، محبوب کا امتی مزار میں سو جائے تو اس کی نیند کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے بڑے مزے میں کہا تھا میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی۔ ارے لوگ کہتے خاک میں سویا ہے، ارے تیرے منہ میں خاک، اگر وہ نبی کا وفادار ہے تو خاک میں نہیں سویا، نبی کے دامن کے نیچے سویا، نبی کے دامن کے نیچے۔ کیا مزے، ماں کے آنچل میں وہ مزہ نہیں ہے جو دامن مصطفیٰ میں ہے، اور ہمیں نبی کی بات میں یقین ہے کہ نبی قبر میں آتے ہیں، تھپکیاں دے کے سلاتے ہیں۔ امام اس کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکت میں تھپک کر
ہائے ہائے بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کسرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ ہم نے اس نبی سے پیار کیا ہے جو صرف وفا نہیں بلکہ وہ جانے وفا ہے، جانے کوئی ان پہ یقین تو کر کے دیکھ لے تو بات دور نکل گئی، مرنے کی موت ہے۔ بہنوں سے یہ زیور یہ کپڑے یہ گھمنڈ یہ غرور یہ ٹھاٹ یہ بات یہ سب چھوڑ کے جائیں۔ بڑے بڑے سیاستدان گئے کہ نہیں گئے؟ ہم بھی جائیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، ابھی کون کس کا ذکر کرو کون کس کی اوقات کیا، جس کے لیے کائنات بنائی بات ختم ہی ہے نا۔ محبوب کو موت کا مزہ ہم بھی چکھ لیں گے، چلے جائیں گے۔ دکان بھی گئی مکان بھی، یہ سب جھوٹے خواب کی طرح ہے۔ یہ سب کس پہ گھمنڈ کر رہے ہو، کس سے دل لگا رہے؟ جدھر جانے اس سے دل نہیں لگاتے، کس سے دل لگا رہے؟ مال سے مال رہ جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلب نے تم کو ہلاک کر دیا، تم قبروں تک پہنچ گئے۔ بس بات کلیئر کرتا ہوں کہ کیا جانا ہے، تیاری کرو جانے کے لیے۔